بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ملک کی سیاست میں تو بہت زیادہ گرما گرمی ہے. ARY نیوز اب تک جو ہے وہ بندش کا شکار ہے، لیکن مجھے لگتا ہے ان سب سے زیادہ اہم جو موضوع ہے، ذرا پروگرام کا آغاز ہم اس سے کر لیں، وہ یہ کہ ابھی جب میں اور آپ بیٹھے یہ بات کر رہے ہیں، میں اس ایئر کنڈیشن اسٹوڈیو بیٹھ کے بات کر رہا ہوں، آپ اپنے گھروں میں بہت آئی ہوپ آرام سے اس کو سن رہے ہوں گے، تب ہمارے ہی ملک کے کچھ سو نہیں، کچھ ہزار نہیں، بلکہ بلا مبالغہ لاکھوں لوگ ہیں جو کہ ایک بہت ہی مشکل ترین زندگی گزار رہے ہیں. لوگوں کی زندگی تو ویسے ہی مشکل ہے مہنگائی کی وجہ سے اور وہ سارے معاملات، لیکن ایک قدرتی آفت کی وجہ سے ہمارے اپنے ہم وطن ہیں جو کہ ایک بہت ہی مشکل اور ناقابل یقین حالات میں زندگی اس وقت گزار رہے ہیں. مجھے کہہ لینے دیجئے، مجھے کہنے میں کوئی عار نہیں ہے کہ ان سب کے مسائل اس انداز سے ہرگز بھی اجاگر بھی نہیں ہو رہے جس انداز سے اجاگر کیے جانے کا حق ہے. ابھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں، یہ جو سارے مناظر جو آپ دیکھ رہے ہیں اگلے کچھ لمحات میں دیکھیں گے، یہ میرے اور آپ کے گھروں سے کچھ سو یا کچھ ہزار کلومیٹر اسی حدود کے اندر، جس کو ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان کہتے ہیں، اس کے اندر وقوع پذیر ہو رہے ہیں. مائیں اپنے بچوں کی وجہ سے پریشان ہیں، لوگ اپنے مویشیوں کی وجہ سے پریشان ہیں، اپنے اثاثوں کے حوالے سے پریشان ہیں، معمولات زندگی کے حوالے سے پریشان ہیں. بچوں کے تو وہ مناظر ہیں کہ جو اولاد والے زیادہ سمجھ سکیں گے کہ اگر انسان ایک لمحے کو اپنی اولاد کو یہاں رکھ کر سوچے تو انسان کی روح کانپ جائے. ابتداً تو یہ درخواست میں اپنے آپ کے لیے بھی کہہ رہا ہوں اور آپ سب سے بھی درخواست کر رہا ہوں کہ ہم اپنے طور پر جو کچھ کر سکتے ہوں، چاہے اس کے لیے آواز اٹھا سکتے ہوں، چاہے کسی بھی طور پر اس میں ہیلپ کر سکتے ہوں، کسی بھی انداز سے، اس کو ہم ضرور کریں، کیونکہ ہمارے سارے اپنے ہم وطن پاکستان، ایسے تو دنیا میں کہیں بھی کوئی بھی انسان مصیبت کا شکار ہو اور انسان سے ہو سکے اس کی مدد کرنی چاہیے، لیکن یہاں تو یہ اپنے ہم وطنوں کا معاملہ ہے. ملک بھر میں مونسون کی حالیہ بارشوں اور اس کے ساتھ آنے والے سیلاب نے پاکستان کے کئی علاقوں میں معمولات زندگی کو درہم برہم کر دیا ہے، اجاڑ کے رکھ دیا ہے. جنوبی پنجاب اور بلوچستان تو مطلب گویا تباہی کا مرکز بن گئے ہیں. لیکن اب کیا کہا جائے بے رحمی سیاست کو کہ ہمارے آپ اس وقت جتنی بھی مین اسٹریم پولیٹیکل لیڈرشپ ہے وہ آپ دیکھیں تو ان کی نظروں کے حوالے سے، چاہے وہ میڈیا ہو یا خود بھی ہو، یہ ایک بہت ہی ثانوی مسئلہ نظر آتا ہے انفارچونیٹلی. تو جنوبی پنجاب، بلوچستان اور سندھ میں، سندھ کے وزیر اعلیٰ کہتے ہیں 500% زیادہ بارشیں ہوئی ہیں. حالانکہ الگ ایک سوال ہے کہ اتنے طویل عرصے سے سندھ میں ایک ہی جماعت کی حکومت ہے تو انفراسٹرکچر کیوں اس قابل نہیں ہو پاتا کہ ہم تو بنیادی بارشوں کو کراچی جیسے شہر میں نہیں سہ پاتے. ٹھیک ہے زیادہ بارشیں ہوتی ہیں تو زیادہ پانی تو آتا ہی ہے، لیکن زیادہ تباہی ہوتی ہے. لیکن یہاں تو معمول کی بارش سے کراچی جیسا شہر، اس کا لیاری جیسا علاقہ جو کہ پیپلز پارٹی کا گڑھ ہے، وہ نہیں سنبھلتا. تو کیوں؟ یہ بھی الگ ایک سوال ہے. لیکن بہرحال آسمان سے برستے اور زمین پر بہتے سیلابی ریلے نے دیکھتے ہی دیکھتے بہت ساری بستیاں پاکستان میں اجاڑ کے رکھ دی ہیں، گھروں کو ویران کر دیا ہے. سینکڑوں کچیاں ہیں، جھونپڑیاں وغیرہ ہیں، ان کا نام و نشان مٹ گیا ہے. کئی گاؤں ہیں جو ڈوب گئے ہیں، لوگ پریشان ہیں، بے یار و مددگار ہیں، گھر زیر آب آ گئے ہیں، مال مویشی بہہ گئے ہیں. سیلاب کا پانی بچوں کو، بزرگوں کو بہا کر لے جا رہا ہے. لوگ زندگیاں بچانے کے لیے درختوں پر چڑھے ہوئے ہیں. کھانے پینے کی چیز نہیں ہے، بنیادی کھانے پینے کی اشیاء کی محرومی ہے. مجھے یاد آتا ہے وہ لمحہ کہ جب اس سے کم نوعیت کا سیلاب تھا بلوچستان میں، اور میں ڈیرہ مراد جمالی، ڈیرہ اللہ یار کے علاقوں میں گیا تھا، اور مجھے یاد ہے کہ معصوم بچیاں کس طریقے سے 40 ڈگری سینٹی گریڈ میں، جن کے پیروں میں چپلیں نہیں ہوتی تھی، کوئی مبالغہ نہیں ہے، کوئی ڈائلاگ نہیں ہے، کوئی افسانہ نہیں ہے، آنکھوں دیکھا حال ہے. وہ ننگے پیر جب ہم کھانا وغیرہ سب تقسیم کر چکے تھے، اس کے بعد جب ہم واپس جا رہے تھے تو میں نے گاڑی کی سائڈ مرر سے دیکھا کہ ننگے پیر چھوٹی چھوٹی بچیاں 6 سال 8 سال 9 سال کی، وہ اپنی مقامی زبان میں کچھ کہہ رہی تھی، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. وہ ننگے پیر بھاگ رہی تھی ہماری سوزوکی کے پیچھے. تو میں نے ڈرائیور سے کہا کہ اب تو پیچھے کھانا پڑا ہوا تھا پہلے، تو میں نے کہا کھانا تو ہم سارا بانٹ چکے ہیں، تو یہ بچیاں کیا کہہ رہی ہیں، یہ بھی کیا مانگ رہی ہیں؟ تو ڈرائیور نے کہا، جو کہ مقامی زبان سمجھتا تھا، کہ سر یہ پانی مانگ رہی ہیں، چونکہ پانی کی کچھ بوٹلز پڑی ہوئی پیچھے، وہ ان کو نظر آ گئے ہوں گے، ان کے پاس پینے کا پانی نہیں تھا. وہ پانی کے لیے اس طرح فریاد کر رہی تھی، ترس رہی تھی، جو کہ بنیادی ضرورت ہے انسان کی زندگی کی. ایسے ترس رہی تھی، ایسے ہاتھ پھیلا رہی تھی کہ میں یہ کہوں گا اللہ تعالیٰ بس کسی بھی والدین کو اللہ تعالیٰ اپنے بچیوں کا یہ منظر نہ دکھائے. تو یہ ساری کی ساری اب تک صورتحال ہے. اعداد و شمار کیا ہیں؟ جنوبی پنجاب میں، صرف جنوبی پنجاب میں اب تک سیلابی ریلوں اور طوفانی بارشوں کے باعث 7 لاکھ ایکڑ سے زائد رقبہ زیر آب آ گیا ہے. 7 لاکھ ایکڑ سے زائد رقبہ، یعنی کھڑی فصلیں تباہ ہو گئی ہیں، منہدم ہو گئے ہیں، رابطہ سڑکیں بہہ گئی ہیں،
اسپتال، اسکول، سول انفراسٹرکچر تباہ ہو گیا ہے. 50 کے قریب لوگ صرف اس پرٹیکولر ٹیریٹری میں ہلاک ہو چکے ہیں. ان میں زیادہ تعداد بچوں کی ہے. اور بلوچستان میں سرکاری اعداد و شمار کے مطابق 2 لاکھ ایکڑ سے زائد رقبہ زیر آب ہے. 2 لاکھ ایکڑ سے زائد رقبہ، 1 لاکھ تقریباً، یعنی زمین پر کھڑی فصلوں کو تقریباً اتنی ہی ایکڑ کے نقصان پہنچا ہے. اور 26,000 مکانات ہیں، 18 پل ہیں جن کی جو پیمائش ہے تقریباً 700 کلومیٹر ہے جو کہ متاثر ہوئے ہیں. اور کم از کم اس صوبے میں بارشوں سے اب تک 250 افراد جاں بحق ہو گئے. یقین جانیں یہ دنیا کا کوئی بھی ترقی یافتہ ملک ہوتا تو اس وقت اس کے علاوہ کوئی اور بات ہی نہیں ہو رہی ہوتی. یعنی ساری سیاست وغیرہ سب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی یہ سب بعد میں کریں گے، ابھی تو یہ مسئلہ آ گیا ہے، 250 آدمی مر گیا ہے، لاکھوں ایکڑ زمین زیر آب ہے، لوگ مر رہے ہیں، بچے مر رہے ہیں، اس سے پہلے نمٹ لیں، باقی سب بعد میں کریں گے. لیکن یہ اس وقت وطن عزیز کی صورتحال ہے. کے پی کے میں کیا ہے، 15 لاکھ افراد بارشوں سے متاثر ہوئے ہیں. سندھ میں کیا ہے، 23 اضلاع آفت زدہ قرار دے دی گئی ہیں. یہ اس وقت کی ساری کی ساری صورتحال ہے. اور دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو آپ گورنمنٹ کی پریس کانفرنسز اٹھائیے تو آپ اس میں آپ پرسنٹیج دیکھیے کتنا حصہ ہے کہ جو ان حالات سے متعلق ہے اور کتنا حصہ ہے جو اپنے سیاسی مخالفین سے متعلق ہے. عمران خان صاحب کی زیادہ پرانے نہیں، آپ کل کی پنڈی کے جو لیاقت باغ ہے اس کی تقریر اٹھائیے تو آپ دیکھیے کہ کس طریقے سے پوری تقریر سیاسی حالات پہ، اور آخر میں جاتے ہوئے انہوں نے 1 منٹ 2-3 منٹ اس کا بھی تذکرہ کر دیا ضمناً. تو یہ ایک عجیب و غریب ایک صورتحال ہے. اور یہی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ وطن عزیز کے سارے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اس آفت میں اللہ تعالیٰ ان کا حامی و ناصر، اور ہم سب کو ان کی مدد کرنے کی اللہ تعالیٰ اپنے اپنے طور پہ توفیق عطا فرمائے. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.